بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ دوستو ہم پھر ہیں یہاں پر حاضر کلیئر شریف شہنشاہ اتراکھنڈ اتر پردیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ مقدس میں ہماری حاضری پھر صبح فجر کی نماز کے بعد۔ بھائی ہم تو آ گئے اور ہماری حاضری بھی ہو گئی ماشاءاللہ۔ آج بڑے سکون کے ساتھ میں جو ہے آج بہت سکون کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی اور ہم یہاں پر سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سامنے سرکار کا آستانہ ہو گیا تو بہت زیادہ یہاں پہ اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھائی جب یہاں پر ہم آئے تو یہاں پر ہم نے مریضوں کو بھی دیکھ لیا کمرے پہ، جہاں ہمارا کمرہ ہے وہاں لوگ پہنچ گئے۔ پتہ لگا ویڈیوز کے ذریعے سے کہ رشید بھائی یہاں پہ ہیں، کہا بھائی ہم آئیں گے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ یہ ہے بہت ساری باتیں ہم نے کہ ٹھیک ہے آ جائیے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ آئے، پھر ہم نے ان کو دیکھا، تھوڑا سا مشورہ بھی دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جی۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صابر پاک کا وہ مقدر آستانہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک وہ فنا اور بقا کا آپ نے واقعہ سنا کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ فنا بقا حضور سیدنا صابر پاک نے کلیئر کر کے بتایا اپنے غلاموں کو کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، وصال سے پہلے ہی فنا اور بقا کا ذکر آیا تھا، تو آپ کے ایک غلام نے کہا تھا حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آنے پہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو آپ جو ہے آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور اب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کون آئے، آپ کی کون نماز پڑھائے؟ تو اتنے میں ایک بزرگ آئے سفید لباس میں اور نقاب پوش تھے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آئے اور آ کے حضور سیدنا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں پھر آپ جانے لگے۔ تو جو آپ کے خادم تھے، جو آپ کے مرید تھے، انہوں نے کہا سرکار آپ کون ہیں کہ جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی ہے؟ صابر پاک میرے پیر و مرشد مجھ سے پوچھیں گے کہ میری نماز کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے فوراً وہ نقاب ہٹایا۔ نقاب ہٹانے کے بعد آپ نے جو جنازہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا، بتایا کہ وہ فنا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کیا کہ یہ بقا ہے۔ تو حضور سیدنا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ زندہ کرامت ہے، زندہ کرشمہ ہے۔ یہ فنا بقا کا مطلب آپ نے سمجھایا اپنے غلام کو۔ ہی وہ آستانہ کلیہ شریف میں ہے جہاں کے بھوت پناہ مانگتے ہیں۔ کیسا بھی جادو اثرات ہو، کیسا بھی اثر ہو، کچھ بھی ہو، ہر انسان ہر چیز پناہ مانگتی ہے سرکار کی بارگاہ سے۔ دیکھو چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہوں گی ہیں، اور چیخ و پکارنے سے ہوتا کیا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ ابھی اندر میں گیا تو ایک بڑا کرشمہ درگاہ شریف کے اندر کہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد اگر کتنا بھی دل دکھی ہو نا، تو دل اگر پریشان بھی ہو اور دکھی ہو تب بھی الحمدللہ اتنا بڑا سکون مل جاتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ صاحب یہاں پہ چیخ و پکار کا مسئلہ ہے، چیختے ہیں بھائی، بھوت جب پکڑ جاتے ہیں نا، مار ہوتی ہے تو چیختے ہیں۔ تو حضور سیدنا صابر پاک نے فنا اور بقا کا مطلب بتایا۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے جب آپ کلیہ شریف کی سرزمین پر بھیجے گئے تھے تو دہلی سے، تو اتنا جلال تھا کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو وہاں پہ جو ہے میں نے واقعہ پڑھا ہے، ذہن نشی نہیں ہے، تو جو آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بڑے بڑے جو یہاں کے فقہاء تھے اور علماء تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے آپ کی پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ گندے تھے، اور آپ کو باہر مطلب جو ہے نکال کے کھڑا کر دیا۔ تو آپ نے حکم دیا تھا مسجد کو، آئے مسجد
جب یہ لوگ سجدہ کریں تو تو بھی سجدہ کر لینا. آپ کی جلال کی بات بتا رہا ہوں میں کہ اے مسجد جب یہ سجدہ کریں تو بھی سجدہ کر لینا. تو آپ کا حکم پاتے ہی جیسے ہی لوگ سجدے میں گئے تو اس مسجد نے بھی سجدہ کر لیا. تو ایک بچہ اور ایک بوڑھی عورت بچی جو کہ آپ کی مریدہ تھی ہے نا, اور آپ نے جب جہاں جہاں نظر ڈالی کلیئر میں سمجھو یعنی زمین تک جل کر خاک ہو گئی ہے حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی, یعنی زمین جل گئی, پورا کلیئر جل گیا جی. تو اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو اتنا جلال تھا آپ کے, اگر مطلب مزار پاک کے اوپر سے کوئی اگر پرندہ بھی اڑ کے جاتا تھا نا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو کر گر جایا کرتا تھا. عورتیں اب آنے لگیں یہاں پہ, ورنہ پہلے کا یہ نہیں تھا, پہلے بہت جلال تھا سمجھے. ہاں, اور اس کے علاوہ حضور سیدنا صابر پاک جب یہاں پر بھیجے گئے تھے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, گولڑ کی شاخ پکڑے ہوئے 12 سال تک کھڑے رہے تھے آپ. وہ گولڑ کون سا ہے وہ بھی یہ سامنے گولڑ جو ہے نا, یہ سامنے گولڑ یہی وہ گولڑ ہے, یہی یہ دکھ رہا ہے, یہ گنبد چھوٹا سا بنا ہوا ہے نا, میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں. یہی گولڑ یہی ہے وہ, ٹھیک ہے. ہاں یہی ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے گولڑ بھی لگے ہوں گے, وہ دیکھو وہ لگے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ پھل کھانے سے اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اولاد دے دیا کرتا ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں, میں کہنا چاہتا ہوں 12 سال تک اب آپ کھڑے تو رہے, لیکن 12 سال تک مطلب جو ہے 12 سال کے بعد آپ کو بٹھایا کس نے؟ تو ایک ہیں حضور سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی, جن کا پانی پت میں مزار پاک ہے, اور آپ کے مطلب جو ہے پاک پٹن سے حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھیجا گیا کہ جاؤ اور تم بٹھاؤ گے ان کو. تو سرکار کیسے بٹھاؤں گا میں؟ پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جانا, اور آگے سے مت جانا, پیچھے سے جانا, پیٹھ کی طرف سے. تو آپ نے وہی حکم بجا لائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گئے. جب گئے تو پیٹھ کے پیچھے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے اچانک, اور کہا کہ اچانک رک جانا اور ٹھہر جانا. وہ کہیں گے کہ پیٹھ کے پیچھے کو پڑھا, جب بھی کہنا سرکار تو یہ موقع رہے گا, تم آگے چلے جانا اور پڑھتے رہنا. پڑھنے کے بعد میں جو ہے فوراً رک جانا. وہ کہیں گے کیا ہوا, صابر کہیں گے کیا ہوا, تو آپ کہنا کہ مجھے تھکان ہو گئی اور میں تھک گیا ہوں, تو اس لیے جو ہے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو اگر وہ بیٹھنے کے لیے کہیں جب بھی اچھا موقع ہوگا تو آپ کہہ دینا کہ سرکار پہلے آپ بیٹھیے, اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, تو ایسا ہی ہوا. آپ جو ہے 12 سال سے آپ گولڑ کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے تھے, اور جب بیٹھانے کا نمبر آیا تو حضور سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور پیچھے کی سائڈ میں, پیٹھ کے پیچھے, پیٹھ کی سائڈ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھنے لگے. جب پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو پیٹھ کے پیچھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے, آگے آ کے سامنے سے پڑھو. یہ موقع مل گیا بھائی, سامنے آ کے آپ پڑھنے لگے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ رک جاتے ہیں, اور رکے, اور رکنے کے بعد میں حضور صابر پاک نے کہا کیا ہوا, کیوں رک گئے؟ تو آپ نے کہا کہ سرکار میں تھک گیا ہوں اور مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹھ کے پڑھو. کہ سرکار آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے. کہ سرکار آپ بھی بیٹھیے تبھی میں بیٹھوں گا. ہے سبحان اللہ. تبھی جو ہے حضور سیدنا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بٹھایا, لیکن آپ کی پاؤں ایسے اکڑ گئے تھے جیسے ایک ڈنڈا ہو جاتا ہے, اس طریقے سے ہو گئے. خیر, تو یہ بھی ایک کرامت تھی حضور سیدنا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, ہے نا, کرامت تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں پھر جو ہے آگے کا بہت لمبا پروسیس ہے حضور سیدنا صابر پاک کا. لیکن بھائی میں تو قربان جاؤں حضور سیدنا صابر پاک کی بارگاہ میں تو یہاں پہ حاضر ہوں یار. بھائی دل خوش ہو گیا آ کر, دل اچھا ہو گیا میرا یار, بہت اچھا لگا یہاں پہ. اب حضور سیدنا صابر پاک کی بارگاہ تو بھیا بارگاہ ہے, کیونکہ آج بھی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بدعقیدہ لوگ ہیں, دیوبندی ہیں, ہے نا. لیکن حضور سیدنا صابر پاک کے صدقے میں ہی ان کو مطلب جو ہے کھانا مل رہا ہے,
कारोबार उसी की वजह से कारोबार करे हुए हैं, वरना कहाँ कुछ भी नहीं मिलने को बैठा है यहाँ के लोग। ये साबिर पाक का करम है जो हर इंसान को यहाँ से खाना मिलता है। सामने बिल्कुल लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मंज़र है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आप भी इंशाअल्लाह ताला कभी भी आएँ तो हज़रत सैयदना साबिर पाक की बारगाह में आएँ तो सही यार, दिल खुश होगा, ईमान को ताज़गी मिलेगी। अगर कैसे ही आसेब है, कोई भी जादू का मसला है, तो यहाँ की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो यहाँ पर आकर के आप एक वारंट जारी करवाइए, ख़ुद भी लिख के पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाएंगे तो आप बिल्कुल सेहतयाब और फैज़याब हो के जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की आपने ज़ियारत की, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, दिल से शेयर कर देना, दिल से शेयर कर देना इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि करामतें मैंने बहुत बताई हैं वीडियो में और ज़िक्र मैंने किया है और सामने बैठा हूँ मैं सरकार के रोज़े के, तो इसलिए दिल से शेयर कर देना। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम तो कोशिश करते हैं आपसे गुफ्तगू करने की, और अभी तो कलियर शरीफ में ये फ़िलहाल दिल से शेयर कर देना, जितना हो सके मोहब्बत करते हैं। अगर हुज़ूर साबिर पाक से मोहब्बत है ना तो शेयर कर देना इस वीडियो को और लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, दुआ इंशाअल्लाह लिखना। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। बारगाह में आए साबिर पाक, आपकी बारगाह में बैठकर तमामी लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर फरमाए। सरकार आपके ग़ुलाम आपकी चाहत में और आपकी मोहब्बत में आपको याद करते हैं। सरकार अपने ग़ुलामों की लाज रखिए और उनके सारे बिगड़े कामों को बना दीजिए। सरकार आपकी बारगाह का खादिम रशीद अख्तर जो कि आपके रोज़े पे है और सभी को आपके रोज़े की ज़ियारत करा रहा है। सरकार मेरे हालेदार पर भी करम फरमाएँ और बाकी सारे लोगों के हालेदार पर करम फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।